السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جیون پاکستان میں آپ کو اسپیر بخشلوی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سال کی آخری رات ہے اور اس رات کو منانے کا ہر شخص کا اپنا انداز ہے، اور کوئی تو موٹر سائیکل کا سائلنسر کو پھاڑ کے مناتا ہے، کوئی ون ویلنگ کر کے مناتا ہے، کوئی کسی انداز میں مناتا ہے، کوئی کسی انداز میں۔ تو آج ہم نے علامہ صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں بلوایا اور ان سے یہ جاننا چاہیں گے، ان سے کہیں گے کہ بینگ اے مسلم ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہمارے مسلمان نوجوان نسل ہے اس کو ہیپی نیو ایئر کیسے منانا چاہیے، اور آیا کہ ہمیں یہ 21ویں سال ہوتا ہے، کیا یہ ہیپی نیو ایئر منانا بھی چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، اس کے بارے میں ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قاری صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا کرم، الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ جی کرم اللہ کا۔ اچھا قاری صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ سال کی آخری رات ہے، تو ہمارے نوجوان نسل جو ہے نا وہ ہر طرف ایک جشن کا سما بھی ہوتا ہے اور لوگ ہیپی نیو ایئر کے طور پر مختلف انداز میں اسے منا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہمیں، کیونکہ یہ 21ویں تاریخ ہے، تو کیا مسلمان اس کو منا سکتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دراصل مسلمانوں کا جو ہیپی نیو ایئر ہے وہ اصل میں تو محرم الحرام کی یکم سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہجری تاریخ جو ہے یہ مسلمانوں کی اصلی تاریخ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام سے، دین محمدی سے جو تعلق رکھتی ہے۔ جی۔ تو بہرحال رہی بات کہ 21ویں سال کے اندر ہیپی نیو ایئر منانا، تو ہیپی نیو ایئر دراصل اگر ہم مناتے بھی ہیں تو انگریزی تاریخوں کا ہماری زندگی کے اندر ایسا اب عمل دخل ہے کہ ہم اس کو نکال کر ہمارا نظام نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی بالفرض اس کو مناتا بھی ہے اور اچھے احسن طریقے سے مناتا ہے تو ہم اس کو اور برا یا ناجائز نہیں کہیں گے۔ اگر وہ جائز طریقے کے اندر حدود دین اسلام کی حدود میں رہ کر مناتا ہے کہ وہ منا سکتا ہے، کیونکہ 21ویں سال جو ہے یہ ہماری زندگی کے اندر کافی اہمیت کا حامل ہے ایک طرح سے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ دین اسلام کی حدود و قیود کے اندر رہ کر منا سکتا ہے، تو کیا انداز ہونا چاہیے؟ آپ بتائیں گے ہماری نوجوان نسل کو کہ کس انداز کے ساتھ پھر ہمیں اسے منانا چاہیے، کس طرح کا انداز اپنائیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہوگا، اس میں منانے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں ہلاکت پر پیش نہ کرو۔ تو آج ہماری نوجوان نسل جب ہیپی نیو ایئر کا شور سنتی ہے تو ان میں ایک اچھی خاصی تعداد ہے کہ جو اپنی جانوں کو ہلاکت پر پیش کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ بائکوں کو جو ہیں وہ اس کے سلنسر پھاڑ کے اور طرح طرح کے زاویے بنا کر بائک چلاتے ہیں گاڑیوں کے ساتھ، کئیوں کے پھر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کئیوں کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کئیوں کے ہاتھ فریکچر ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو ہم نے کمانے کے لیے بھیجا ہے، پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، تو صبح ہیپی نیو ایئر کے اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارا بچہ ایمرجنسی کے اندر زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر ہے۔ تو یہ ہمارا ایک طرح سے ایک بہت برا عمل ہے جو دین اسلام نے بھی ہمیں اجازت نہیں دی کہ جی ہم اپنی جانوں کو ہلاکت پر پیش کر دیں، اپنی جانوں کو خود نقصان پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے جب ہمیں منع کر دیا تو اس سے بڑھ کر کوئی قول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں منع فرما دیا ہے تو ہیپی نیو ایئر اگر ہم نے منانا ہے اور اس میں آتش بازیاں اور گانے باجے، فلم ڈرامے، یہ سب ناجائز اور حرام کام ہیں۔ ہمیں اگر ہیپی نیو ایئر منانا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ہیپی نیو ایئر ہونا بھی اس بندے کا چاہیے جس نے گزشتہ سال اللہ کی عبادتوں میں گزارا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزارا ہو۔ خوشیاں تو وہ مناتا ہے کہ جس کو رب تعالیٰ اپنی طرف سے انعامات سے نواز دیتا ہے اور وہ بندہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ کیا خوشیاں منائے گا کہ جس نے پورا سال اپنے رب کو ناراض کیا ہے، رب تعالیٰ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کی ہیں، نمازیں قضا کیے ہیں، پچھلے سال رمضان کے روزے چھوڑے ہیں، زکوٰۃ اس نے جو ہے وہ ادا نہیں کی ہے، اگر اس پہ حج فرض تھا وہ حج کرنے نہیں گیا، وہ کیا ہیپی نیو ایئر منائے گا اپنے رب کو ناراض کر کے؟ ہیپی نیو ایئر تو اس بندے کا ہونا چاہیے کہ جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشاں ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے، اور وہ آئندہ بھی اس بات پر اپنے عزم مصمم کر لے، اپنے آپ کو راضی کر لے کہ میں نے یہ آئندہ سال جو ہے اپنے رب کے شکر میں گزارنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے میں گزارنا ہے۔ بہت زبردست قاری صاحب۔ دوسرا یہ میں پوچھنا چاہوں گا، آپ کی گفتگو سے یہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا نا، رب تعالیٰ کی ناراضگی، تو اس آخری دسمبر کے مہینے میں آخری دنوں میں میسیج بھی ایک چل جاتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، اور اس طرح سے دوستوں کو واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ مختلف جگہ لوگ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے کوئی کوتاہی ہوگی۔ تو اس کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ اب دیکھیں کہ گھر میں والدین ناراض پڑے ہیں اور ہم میسیجز پہ اور واٹس ایپ پہ لوگوں سے معافیاں مانگ رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں آپ؟ اللہ اکبر۔
یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ ہمارے 5-6 منٹ کے اندر جو ہے کلپ کے اندر یہ اس کو محدود ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور جگہ جگہ فرمایا، کہیں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، تاکید کے ساتھ فرمایا، جہاں پر بھی حسن سلوک کی بات آئی تو آپ نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک روایت کے اندر میں مفہوماً عرض کرنا چاہوں گا، ایک مرتبہ سوال کیا گیا اگرچہ ماں باپ ظالم ہو تب بھی ادب کریں گے؟ فرمایا ہاں اگرچہ ظالم ہو۔ 3 مرتبہ سوال ہوا اور 3 مرتبہ یہی فرمایا اگرچہ ظالم ہو، اگرچہ ظالم ہو، اگرچہ ظالم ہو، آپ کے اوپر ان کی اطاعت لازم ہے، آپ کے اوپر ان کا ادب و احترام لازم ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ دسمبر کے آخری دنوں میں ہم اپنے دوستوں کو، یاروں کو یاد کر لیتے ہیں، اور وہ ماں باپ کہ جو بچپن میں ہماری جگہ گیلی ہو جاتی تھی ہماری وجہ سے، وہ اپنی ہماری گیلی جگہ پر لیٹ جاتے تھے، ہمیں خشک جگہ پہ سلاتے تھے، کتنی سردیوں کے اندر، ٹھٹرتی راتوں کے اندر جو ہے وہ ہمارا خیال کرتے تھے، ہمارے لیے اپنی جان نچھاور کرتے تھے، اور آج ہم اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کرتے۔ اگر ہم نے کسی سے معافی مانگنی بھی ہے تو دراصل معافی مانگنے کے دن تو یہ شبان المعظم کے اندر ہیں، جب ہمارا اصلی نامہ اعمال کھلتا ہے اور کلوز ہوتا ہے۔ ہمیں معافیاں تو اس وقت مانگنی چاہیے کہ میرا نامہ اعمال بند ہو رہا ہے، مجھ سے کوئی بندہ ناراض نہ ہو، میرا نامہ اعمال کھل رہا ہے تو مجھ سے سب راضی ہوں، ہمارا نامہ اعمال تو وہ ہے۔ اور یہ دسمبر کے اندر اگر ہم آخر میں ایز اے انگریزی تاریخوں کے اعتبار سے ہم معافیاں مانگتے بھی ہیں تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے قدموں کے ہاتھ لگائیں، ان سے رو رو کر معافیاں مانگیں، اور ان کو گزارش کریں کہ اگر پورے سال میں کہیں بھی ان سے ہم نے تلخی کے ساتھ بات کی ہے، ان کے ساتھ کوئی بے ادبی گستاخی کی ہے تو ہمیں وہ معاف فرما دیں۔ اگر ہمیں ان سے معافی مل جاتی ہے تو وہ رب تعالیٰ بھی ہمیں پھر معاف فرما دے گا۔ دیکھیں ناظرین کہ ہیپی نیو ایئر منانے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہیپی نیو ایئر منانے کے ساتھ ساتھ جو معافی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، معافی تلافی، تو اپنی زندگی کے عام دنوں کے اندر بھی اگر آپ کسی سے کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو انہی دنوں کے اندر کو معافی طلب کر لینی چاہیے فوراً۔ یہ تو ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آذا مسلمن فقد آذانی فقد آذانی فقد آذ اللہ، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ ہمیں تو کسی مسلمان کو اذیت دینی ہی نہیں چاہیے۔ اگر ہم سے بتقاضۂ بشریت کوئی خطا واقع ہوتی ہے تو ہمیں اسی وقت مداوع کرنا چاہیے، اس کے حضور ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے کہ میرے مسلمان بھائی میرے سے یہ غلطی ہوگی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ بہت زبردست۔ ہیپی نیو ایئر منانے کا اگر ہم نے منانا ہی ہے تو اس کا جو طریقہ کار ہے، جس طریقے سے بینگ اے مسلم ہمیں منانا چاہیے، تو یہ طریقہ کار بیان کر دیا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔